بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس موقع پر قابل احترام عازمین اور عازمات سے چند انتہائی ضروری باتیں گوشہ گزار کرنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کا جو سفر ہے یہ سفر حج ہے، جو عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مظہر ہے۔ اس لیے اس سفر حج میں تکلیفیں، صعوبتیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہر زمانے میں مختلف قسم کی تکلیفیں رہیں، لیکن رفتار زمانہ کے ساتھ سہولتیں بڑھتی رہیں، تکلیفیں کم ہوتی رہیں۔ الحمدللہ اس وقت چاہے اسٹیٹ حج کمیٹی ہو، سینٹرل حج کمیٹی ہو، سعودی گورنمنٹ ہو، سب کے ارادے نیت یہ ہے کہ حاجی کو ہر قسم کی سہولت پہنچائی جائے، کسی قسم کی تکلیف کا سامنا اسے نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی بعض مرتبہ ازدحام، بھیڑ اور لاکھوں کی پبلک کی وجہ سے کچھ انتظامات کے اندر 19-20 ہو جائے اور کچھ تکلیفیں اگر حاجی کو پیش آ جائیں تو ایسے موقع پر للہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کو برداشت کیا جائے۔ یہ ہمارے اپنے اجر اور ہمارے اللہ کے پاس مقبول ہونے کا ایک علامت اور ذریعہ ہے۔ اس لیے تکلیفوں کو بنیاد بنا کر، آنے والی چھوٹی موٹی صعوبتوں کو بنیاد بنا کر، اس کی جو اس وقت ایک سماج کے اندر، حاجیوں کے اندر بعض مرتبہ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو اس کے کلپ بنا کر وائرل کرتے ہیں، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ کسی قسم کی سہولتیں نہیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، شکوے شکایتیں کی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اچھے خاصے حاجی بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے اپنے اس قسم کی غلط چیزوں کی اور پروپیگنڈے کی وجہ سے لاکھوں حاجیوں کو ہم پریشانی میں اور ان کو تکالیف کے اندر شکار کر رہے ہیں، مصیبت کے اندر پھنسا رہے ہیں۔ اس لیے اس موقع پر گزارش یہ ہے کہ آپ سہولتوں پہ نظر رکھیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اس سفر کے اندر کتنی سہولتیں دی ہیں، اور ہمارا یہ سفر تو محض اللہ کی رضا، خوشنودی اور اس کی توجہ اور تعلق کے لیے ہے۔ اس لیے آنے والی تکلیف یہ ہمارے لیے اجر میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اس قسم کی تکلیفوں اور صعوبتوں کو چھوڑ کر سہولیات جو ہمیں مل رہی ہیں ان کی طرف ہماری نگاہ ہونی چاہیے، ان کو ہم پروموٹ کرنا چاہیے، اور انہی حاجیوں کو ہم ایک دوسرے کے لیے تسلی کا سامان بننا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، جان بوجھ کر کسی کو نہیں پہنچائی جاتی، بلکہ یہ ہے کہ کبھی اس قسم کی سہولیات کی کچھ آگے پیچھے کمی بیشی کی وجہ سے تکلیف پیش آتی ہے، لیکن یہ کوئی بنیاد اور بالقصد اور بالارادہ نہیں ہوتی۔ اس لیے حاجیوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ ان تکلیفوں کو اور ان صعوبتوں کو، چاہے وہ مدینہ پاک کے قیام میں ہو، چاہے مکہ مکرمہ کے قیام میں ہو، یا مینا کے خیمے میں ہو، عرفات کے سفر میں ہو، مزدلفہ کے لخدق صحرا میں ہو، یا یہ کہ آپ جمرات کے موقع پر ہوں، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ کام کریں۔ جلد بازی اور بے صبری ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ حاجی کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی وہ جلد بازی کرتا ہے، بے صبری کرتا ہے، خود بھی پریشان ہوتا ہے، دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ اس لیے آپ صبر سے، اطمینان سے کام لیں گے تو انشاءاللہ ہر عمل، ہر رکن اطمینان کے ساتھ ادا ہوگا، اور دلی اور روحانی اور عرفانی ایسی خوشی محسوس ہوگی کہ واقعی ہمارا حج اللہ کے پاس قبول ہوا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے حج کو بے انتہا قبول فرمائیں، سہولتوں کا، آسانیوں کا معاملہ فرمائیں۔ اگر کوئی تکلیف بھی پہنچ رہی ہو، اللہ پاک اس کو رفع فرمائے، دور فرمائیں، ہر قسم کی عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اپنے ملک اور وطن کو واپس لائے۔ آمین۔ لوگوں کی نفسیات اور سائیکالوجی یہ ہوتی ہے کہ جلد بازی، غصہ، بے صبری، یہ ایک باطنی چیز ان کے اندر ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ چھوٹی چیز کو بھی بہت بڑی سمجھتے ہیں۔ یہ ان کا اپنا ذاتی ایک انفعالی کیفیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خود پہلے سے ان کا اپنا مزاج ہے، ان کی اپنی نفسیات ہے، ان کی اپنی سائیکالوجی ہے۔ وہ گھر میں بھی پریشان ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے فنکشنوں میں بھی پریشان ہوتے ہیں، آگے پیچھے کچھ چیزیں اگر وقت پہ نہ ملی، میڈیسن نہ پہنچی، تب بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں حاجیوں کو حج کے موقع پر، اس سفر حج کے اندر کوئی بنیاد اور دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ کمیٹی کی طرف سے یہ پہلے ہی طے کیا گیا کہ مدینہ پاک کے قیام میں
کھانے پینے کا انتظام آپ کو خود کرنا ہے. رہائش وہاں کے گورنمنٹ کی طرف سے ہے، سینٹرل حج کمیٹی کی طرف سے ہے، لیکن اس موقع پر ہماری طرف سے ہوٹلوں کے پہنچنے میں، وہاں کے کھانے کے ختم ہونے میں جو تکلیف ہو رہی ہے تو اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. اس لیے آپ کوشش یہ کریں کہ پہلے پہنچیں، اچھے کھانے کا انتظام خود پہلے سے کر لیں تاکہ آپ کو مدینہ پاک کے اندر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. اور دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کی جو بے بنیاد چیزیں، پروپیگنڈے کی چیزیں جو وائرل کی جاتی ہے، میں میڈیا کے ذمہ داروں سے اور ان اداروں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ جو چیزیں بے بنیاد ہوتی ہیں، پروپیگنڈے کی ہوتی ہیں، جو حقیقت میں تکلیف اور صعوبت کی نہیں ہوتی، اس کو زیادہ وائرل نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے بہت سے حاجی ڈپریشن کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا جو ہے شکار ہوتے ہیں. ہم اپنی بات کے ذریعے، اپنی جو ہے حرکتوں اور اپنی سکنات کے ذریعے حاجی کو جو تکلیف، جو اطمینان اور تسلی پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچانے کی ہم کوشش کریں. رات ہم لوگ یہاں پر پہنچے اور یہاں حج ہاؤس کے تقریباً چیزوں کا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے معائنہ کیا. یہاں کے طعام کا، یہاں کی رہائش کا، یہاں کے الوداعی تقاریب کا اور یہاں کے تربیتی بیانات کا، یہاں حاجیوں کے لیے رخصت کے جو روح پرور مناظر ہے اس کا ہم نے واقعی مشاہدہ کیا. دل سے بے انتہا خوشی ہوئی. اور صدر نشین حج کمیٹی جناب حضرت غلام افضل بیابانی صاحب، المعروف خسرو پاشا صاحب قبلہ، اور یہاں کے پورے اسٹاف کے لیے واقعی دل سے دعائیں نکلی کہ ایسے والنٹیرلی لوگ خدمت کر رہے ہیں کہ جن کو کوئی چیز مقصود نہیں ہے، صرف حاجیوں کی دعا چاہتے ہیں، جو صرف حاجیوں کی اچھی خدمت کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اچھے کھانے کا انتظام ہے، ہر چیز کے الحمدللہ یہاں سے لے کے ایئرپورٹ تک بہترین سہولت ہے. حاجی کو ہر سیکنڈ کے اندر کچھ بھی تکلیف پہنچی، فوری میڈیکلی ڈاکٹر پہنچ رہے ہیں. چھوٹی چیزوں کے لیے بھی یہاں پر بہت اہمیت کے ساتھ جو ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے. الحمدللہ یہاں کے انتظامات قابل اطمینان ہیں، قابل تعریف ہے، لائق تحسین ہے. میں ان لوگوں کے لیے دعا گو ہوں. اللہ پاک ان کے عمر میں، ان کی سروس میں، ان کی خدمات میں، ان کے مراتب میں اللہ پاک ترقی عطا فرمائے اور بے انتہا قبول فرمائے. پہلے یہ تھا کہ ہر 300 پہ خادم الحجاج تھا، لیکن اب جو معاملہ یہ ہے کہ ہر 200 پہ خادم الحجاج کا مسئلہ ہے. تو کتنی سہولت کا معاملہ کیا جا رہا ہے. اور وہاں بھی حاجی کو اگر کسی قسم کی تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہماری جو انڈین سروس ہے اور خادم الحجاج کی طرف سے وقت پہ جو مانیٹرنگ ہے، جو سروس پہنچائی جا رہی ہے، وہ بھی بہت قابل تعریف ہے. لاسٹ ایئر ہم نے بھی خود دیکھا کہ خادم الحجاج جو یہاں سے جاتے ہیں اور واقعی دل و جان سے بہترین خدمت کرتے ہیں، اور ان کی اپنی خدمت کی وجہ سے حاجی مطمئن ہوتے ہیں، بلکہ وہاں کے معلم کی طرف سے ان کو مومنٹو پیش کیا جاتا ہے، تہنیت پیش کی جاتی ہے کہ آپ نے 335 جو ایک بلڈنگ کے اندر ہوتے ہیں، خادم الحجاج اچھی خدمت کرتے ہیں. میں خادم الحجاج سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ حاجیوں کی آپ ہر قسم کی سہولت پہنچانے کے اندر کوئی کسر نہ چھوڑیں. اللہ پاک ان سب کی خدمات کو قبول فرمائیں. I scored a total of 993. اسٹیٹ رینک آیا ہے. Alhamdulillah, it was a very best experience with MS. I'm very grateful to Latif sir and all my dear lecturers who have always motivated and supported us. It would not have been possible without the support of the faculties and the tests arranged by MS Junior College.